لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں، قرض میں جگڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ کاروباری قرض ہو، چاہے وہ بیٹی کی شادی کا قرض ہو، چاہے وہ بیٹے کی شادی کا قرض ہو، چاہے وہ گھر کا قرض ہو، چاہے وہ گاڑی کا قرض ہو، چاہے وہ آپ کے ضروریات زندگی کا قرض ہو، اور وہ قرض بڑھتا چلا جا رہا ہو، اور خاص کر وہ قرض جو آپ نے نادانی میں، آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ نے کسی سے سود پہ پیسہ لے لیا، اب آپ نے رب کے حضور توبہ کی، معافی مانگی، اب وہ پہاڑ تو کھڑا ہو گیا، اب وہ گناہ تو آپ کا پہاڑ کے برابر کھڑا ہوا ہے، اب وہ جب تک نہیں اترے گا آپ اس عذاب سے نہیں نکلو گے۔ اب آپ تو وہ لوگ کہ جن لوگوں نے سود پہ پیسہ لے لیا ہو، کہ جن لوگوں نے بینک سے پیسہ لے لیا ہو، کہ جن لوگوں نے کسی کمپنی سے پیسہ لے لیا ہو، جیسے لوگوں نے اپنی ہی کمپنی سے پیسہ لے لیا ہو قرض، اب وہ اترنے کا نام ہی نہ لے رہا ہو، اب اس کی سیلری ہے 50,000 روپے، اب 25,000 روپے اس کے قرض میں کٹ جاتے ہیں، 25,000 روپے اس کا گھر نہیں چلتا، بڑا تنگ ہو گیا، ہاتھ پریشان ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ اس مسائل سے نکلنا چاہتا ہے تو جمعے کے دن کا صدقہ کرے، اور جمعے کے دن اس کا استعمال کرے، اور یہ پڑھائی کرے جو میں سمجھاتا ہوں طریقہ کار۔ جمعے کا دن جمعے کا دن پہ جو حاکمیت ہے نا وہ ہے زہرا کی، آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کا صدقہ ہے چنے کی دال، ہلدی، چنے کی دال، ہلدی اور گھی، یہ آپ اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا جتنا بھی لے سکتے ہو، 1 پاؤ، 1 کلو، 2 کلو، جتنا بھی لو آپ، اب اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دو۔ اب کرنا یہ ہے کہ اب آپ کی جو مہینے کی آمدنی ہے، صرف ایک دن کرنا ہے آپ نے، یہ آپ کی مہینے کی آمدنی مثال کے طور پہ آپ کی مہینے کی آمدنی ہے 1,00,000 روپے، سمجھنا میری بات۔ اب 1,00,000 روپے آپ کی مہینے کی آمدنی ہے، مہینے کی تنخواہ ہے آپ نے، اب آپ نے قرض کی نیت سے، یعنی کہ قرض کی اتارنے کے لیے آپ نے کرنا یہ اس کا 2.5%، یعنی کہ 1,00,000 کا اگر 2.5% کرتے ہیں تو 2,500 روپے بنتے ہیں، 2,500 روپے بنتے ہیں۔ آپ نے وہ 2,500 روپے اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کر دینی ہے، صدقہ دے دینا ہے، صرف ایک ہفتے میں، ایک جمعے کے دن، جب یہ کام کرنا ہے آپ نے وہ صدقہ کر دیا، کیا؟ چنے کی دال، ہلدی اور گھی، یہ صدقہ کر دیا، چنے کی دال، ہلدی اور گھی، یہ کسی بھی غریب کو دے دیا اپنے ہاتھ سے۔ یہ 3 چیزیں لینا، چوتھی چیز کوئی بھی نہیں لینا، یہ ذہن میں رکھنا، ہاں بس یہ تینوں چیزیں صدقہ کر دینا، اور اپنی سیلری ہو، تنخواہ ہو، آمدنی ہو، اس کا 2.5% صدقہ کر دیں، اس نیت سے کہ میرا قرض اتر جائے جو یہ میں عمل کر رہا ہوں۔ اب اس دن کا جو بخور اور خوشبو ہے، اس دن کی خوشبو جو ہے وہ ہے تیز خوشبو، جیسے مشک ہو گئی، جیسے 2 خوشبوؤں کا ملاپ ہو گیا، یعنی کہ 2 تیز خوشبوئیں ملاتے ہیں تو ایک دوسری خوشبو جنم لیتی ہے، تو وہ آپ کسی بھی عطر والے کے پاس جا کے اس کو خوشبو بنا لیں، خوشبو تیار کر لیں۔ یہ آپ نے کرنا ہے جمعے سے پہلے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ اچھا اب اس کا بخور جو ہے نا، بخور آپ پہلے خرید کے رکھ سکتے ہیں، لیکن تیار آپ نے اسی وقت کرنا ہے، پڑھنا اسی وقت، پیس کے سب رکھوا لیں اپنے پاس۔ جمعے کے دن کا جو بخور ہے نا وہ ہے گوگل، بالچھڑ، کٹکی سیاہ، لوبان، یہ 4 چیزیں لینا ہے آپ نے، 100 گرام، یہ ہو گیا 400 گرام۔ اچھا اس کو 50 گرام بھی لے سکتے ہو، اگر بہت زیادہ مہنگا ہے تو 50 گرام، کٹکی تھوڑی سی مہنگی ہوگی لیکن لے لینا جب اس مصیبت سے نکلنا چاہ رہے ہو تو۔ یہ چاروں چیزیں 50 گرام لے لیں، اس کو پیس لیں، خوشبو اپنے پاس رکھیں۔ اب یہ رکھ لیا، اب آپ نے پڑھنا یہ سورہ فاتحہ کی 6ٹھی آیت، یعنی کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ آیت عمل کے لیے کس طرح پڑھی جائے گی کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ آپ نے پڑھنا ہوگا 364 مرتبہ، 364، کتنی بار؟ 364 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہوگا۔ پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں گے، اس پہ بخور پہ اور خوشبو پہ، خوشبو آپ لگاتے رہیں، اس کو استعمال کرتے رہیں، اور اسی بخور کے آپ نے 7 حصے کرنا ہے، ایک حصہ اسی وقت اس کو جلا کے دھونی دے دیں، اور پھر 6 دن جب آئیں گے آپ کے، ہر دن آپ نے اتنی دفعہ پڑھ کے دم کرنا، اپنی نیت رکھنا اور جلاتے رہنا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر آپ دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو کیسی خبر ملتی، یعنی کہ انسان کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا۔ ایک شخص اللہ کا دوست آتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا کتنا قرضہ ہے، چل کوئی بات نہیں، یہ قرضہ اتارنا، کیا جی قرضہ؟ ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ آ کے قرضہ اتار جائے گا، یا جو قرض والا وہ ہمیں اور رعایت دے دے گا، یا وہ اس کو ختم کر دے گا، یا اس کو بولے گا۔ دیکھنا غیب سے کیسے مدد ملے گی آپ،
اگر کاروباری مدد میں لوگ تنگ کر رہے ہوں، پریشان کر رہے ہوں، بینک والے تنگ کر رہے ہوں، سود والا تنگ کر رہا ہو، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی، آپ کا کوئی نہ ایسا سبب بن جائے گا کہ آپ اس کو بیچ کے وہ قرض ادا کر سکتے ہو. اگر مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، پردہ پڑ چکا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو بیچ کے اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، پردہ پڑ چکا ہوتا ہے. تو ہمیں ایسے رستے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں یہ عمل کر لینے سے کہ ہم اس کو بیچ کے قرض اتار سکتے ہیں، یا کوئی ایسا نہ کوئی وسیلہ، ایسا نہ کوئی سبیل بن جاتی ہے کہ جس سے ہم قرضے میں آسانی ہو جاتی ہے.